موجودہ حکام کی ان کے سامنے؟ آنے والے دنوں میں دیکھ لینا یہ فقیر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ دیر لگ رہی ہے تمہاری اور میری کاہلی کی وجہ سے، حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے توفیق دی کسی کو کہ وہ پہنچے فوراً، اور پہنچ کر جلدی سے ان کے گھر والوں سے رابطہ قائم کروایا، سمجھایا بجھایا، معافی مانگی کہ معاف کر دیں پورے مسلمانوں کو، آپ کا خیال نہیں رکھا اس لیے آپ پریشان ہو گئیں۔ اللہ کا فضل ہوا کہ سمجھ میں آ گیا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ 1 سال کے بعد، اس واقعے کے 1 سال کے بعد تقریباً سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو باعزت بری قرار دیا، اپنے فیصلے میں صاف لکھا کہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے۔ سخت ترین لتاڑ ڈانٹ ماری گجرات کی حکومت کو، جنہوں نے اس بے گناہ عالم دین کو ایک سزائے موت کا مستحق قرار دیا تھا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہے پکا مسلمان اور کون ہے دکھاوے کے مسلمان، کون ہے منافقین، کون ہے خالی ٹوپی کرتے پجامے والے مسلمان، کون ہے خالی جمعے کے مسلمان۔ الیکشن میں ووٹ ڈالنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ظلم کو روکنے کا، ظلم کو کم کرنے کا، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا، مظلوم کی مدد کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ پورا کا پورا تنہا کافی نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ایک اہم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پھر وہی مصیبت، بہت سے دیندار مسلمان وہ ووٹ ڈالنے کو غیر دینی کام سمجھتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے، ان کی بیوی بچے ووٹ نہیں ڈالتے، لاکھوں کروڑوں ووٹ کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ظالم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور مجرم وہ دیندار ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی دینداری کے دھوکے میں، اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کو روکنے اور کم کرنے کا ایک موقع چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے ووٹ ڈالنا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شریعت کی روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے۔ آپ اس سے بڑی بات کیا چاہتے ہو؟ کیا علماء آپ کے پیر چھوئیں آ کر؟ کیا علماء آپ کی خوشامد کریں؟ آپ علماء کو کتنا ذلیل کرو گے؟ اپنے خیر خواہوں کو کتنا اکیلا چھوڑو گے؟ اے قوم کے لوگوں، اپنے خیر خواہوں کو مضبوط کرو۔ آپ کہو بلند آواز میں ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ،
الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں. آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے. اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں. مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں. واہ 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 واہ. اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزارے والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے. اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو. اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں. نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے. اور مال والوں اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو. شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ کہاں خرچ کر رہے ہو قوم کی حفاظت کے لیے؟ 10 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلتے قوم کی حفاظت کے لیے، اور شادیوں میں لاکھوں روپے سودی قرضہ لے کر خرچ کر رہے ہو. میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جن لوگوں نے مال کو شادیوں میں خرچ کیا ہو، اللہ آج ان سب کا نام لکھ لیجئے. اگر وہ توبہ نہ کریں اور اگر وہ معافی نہ مانگیں تو اللہ ان کو بدترین سزا دیجئے، شرمناک سزا دیجئے، عبرتناک سزا دیجئے. رمضان کے جمعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں بددعا دے رہا ہوں. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کا مقدمہ یہ لڑا جا رہا ہے. تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. جو لوگ جیل میں ہیں ان کا گھر والوں کا حال پوچھتے ہو کبھی کہ ان کے گھر پہ افطاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ان کے گھر پہ سحری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ 4 دن کے بعد عید ہے، ان کے بچے بھی روئیں گے. تمہارے بچے شاندار کپڑے پہن کے گھومیں گے اور ان کے بچے جو قوم کے لیے قربان ہو گئے ان کے بچے روئیں گے، اور تم اپنی بچوں پر فضول خرچیاں کرو گے. تم اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرو گے. میں لعنت بھیجتا ہوں ان شادیوں پر جن شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں، اور ان شادیوں میں برکت ڈالے جو شادیاں سادگی کے ساتھ کی گئی ہوں، کم پیسے میں وہ شادیاں کی گئی ہوں. جن شادیوں میں فضول خرچیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں بے پردگیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں غریبوں کا دل نہ دکھایا گیا ہو، ان شادیوں میں برکت ڈال. اور جن شادیوں میں دکھاوا کیا گیا ہو، اے اللہ پورے ملک میں کہیں کسی شہر کسی گاؤں میں کوئی مسلمان گھرانے کی شادی جو دھوم دھڑاکے سے ہوئی ہو، آج یہ فقیر مسافر بیمار بوڑھا یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس شادی پر لعنت برسا دے. ہوش کے ناخن لوگ مسلمانوں، 50-60 سال ہو گئے مجھے، اور میرے بڑوں کو تو پتہ نہیں سینکڑوں سال ہو گئے، سنتی ہی نہیں قوم. معلوم تھا قبرستان میں ہم لوگ بول رہے ہیں. ایک ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنے ہونٹ سل لیتا اور میں طے کرتا کہ میں کوئی دینی گفتگو اس نالائق قوم سے نہیں کروں گا. نوجوانوں، اپنے اپنے ماں باپ سے کہنا کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی. اٹھاؤ نوجوانوں ہاتھ. کون نوجوان کہیں گے شاباش، اللہ تمہیں خوش رکھے. تمہیں ضد کرو، تم کہو کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا، میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، میری شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آئے گا، میں کماؤں گا، میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، میں کما کر اپنے گھر میں ڈبل بیڈ لاؤں گا، اے سی لاؤں گا، فریج لاؤں گا،
ڈنر اور ٹی سیٹ لاؤں گا، سب لاؤں گا، لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا۔ وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی احسان ہے؟ میں جہیز نہیں لوں گا، میں فقیر نہیں ہوں، میں یتیم نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں۔ میں کماؤں گا اور اپنے منہ میں لقمہ بعد میں رکھوں گا، پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں گا۔ یہ مزاج مسلمان نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی ماں لالچی ہے کہ جہیز آنا چاہیے، اکثر یہ عورتوں کی لالچ ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر، ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کی خوشامد کریں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا۔ میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا، جنت کا احساس دلاؤں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاؤں گا۔ لیکن امی، جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ مجھے امید ہے اتنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی۔ سب سے پہلے یہاں جو آپ براہ راست سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا، ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا، مشورہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔